ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ ناپاکی کی حالت میں جو عورتیں ذکر اذکار کرتی ہیں، تسبیحات پڑھتی ہیں، درود شریف پڑھتی ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس کے نام سے پکار سکتی ہے؟ بیوہ عورت کا سونے، چاندی یا کانچ کی چوڑیاں پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کاٹا ہوا ناخن کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ چپل کے اوپر چپل رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب کسی شخص کو کسی کام میں نقصان ہوتا ہے یا کسی مقصد میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ آج صبح سویرے نہ جانے کس منحوس شکل دیکھی ہے۔ ایسا کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت کے مسائل، خواتین کے مسائل، غسل کے مسائل، ناپاکی کے مسائل، دینی معلومات۔ محترم ناظرین، مرد کے ہاتھ لگانے سے یا یوں ہی خیال آنے سے اگر عورت کی آگے کی راہ سے پانی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پانی کو جو جوش کے وقت نکلتا ہے مزی کہتے ہیں۔ مرد کے پیشاب کے مقام سے جب عورت کا پیشاب کا مقام مل جائے اور کچھ کپڑا وغیرہ بیچ میں آڑ نہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر دو عورتیں اپنے پیشاب کے مقام ملا دیں تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسا کرنا نہایت برا اور سخت گناہ ہے۔ دونوں صورتوں میں چاہے کچھ نکلے چاہے نہ نکلے، ایک ہی حکم ہے۔ سوال: کیا جمعرات کو گھر کے دروازے پر روحیں آتی ہیں اور کیا مرنے کے بعد 40 دن تک روح گھر آتی ہے؟ جواب: جمعرات کو روح کے آنے کا عقیدہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، نہ اس کا کوئی دوسرا شرعی ثبوت ہے۔ اسی طرح روحوں کا 40 دن تک گھر آنے کا خیال غلط اور من گھڑت بات ہے۔ سوال: عورت کو بیماری کی وجہ سے آگے کی راہ سے پانی کی طرح سفید رطوبت آتی ہے، اسے سیلان الرحم اور ڈاکٹروں کی اصطلاح میں لیکوریا کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: یہ پانی اور رطوبت ناپاک ہوتی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کپڑے یا جسم پر لگ جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ سوال: مردوں کی طرح عورتوں کو اگر شہوت سے منی نکلے تو ان پر غسل فرض ہے یا نہیں؟ جواب: غسل فرض ہے۔ سوال: عورت کو مرد کی طرح احتلام ہو جائے تو مردوں کی طرح غسل فرض ہے یا نہیں؟ جواب: عورت پر بھی غسل فرض ہے۔ سوال: ناپاکی کی حالت میں اگر ناخن کاٹ لیے جائیں تو کیا جب تک وہ بڑھا کر دوبارہ نہ کاٹے جائیں پاک نہیں ہو سکیں گے؟ جواب: ناپاکی کی حالت میں ناخن نہیں کاٹنے یا اتارنے چاہیے، مگر یہ غلط ہے کہ جب تک ناخن نہ بڑھ جائیں آدمی پاک نہیں ہوتا۔ سوال: عورتوں کو بھی اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ جواب: عورتوں کو اذان کا جواب دینا چاہیے، مگر حیض و نفاس والی عورتیں جواب نہ دیں۔ سوال: کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس کے نام سے پکار سکتی ہے؟ جواب: شوہر کو نام لے کر پکارنا مکروہ اور منع ہے، کیونکہ اس میں بے ادبی ہے، لیکن ضرورت کے وقت نام لینا درست ہے۔ سوال: کیا بیوی شوہر کے پاؤں چھو سکتی ہے؟ جواب: تعظیم کے لیے شوہر کے پاؤں چھونا قرآن پاک کی کسی آیت اور حدیث شریف کی کسی روایت میں نہیں دیکھا۔ یہ اسلامی تعظیم نہیں، غیروں کا طریقہ ہے۔ ہاں، اگر شوہر کے پاؤں دبانا چاہیں یا پاؤں کا مساج کرنا چاہیں تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ سوال: بیوہ عورت کا سونے، چاندی یا کانچ کی چوڑیاں پہننا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں یہ رسم ہے کہ بیوہ عورت کانچ کی چوڑیاں نہیں پہن سکتی، نیز عورتوں کو چاندی سونے کے زیور کے علاوہ دیگر چیزوں کے زیور پہننا کیسا ہے؟ جواب: بیوہ کو عدت کے بعد زیور، کانچ کی چوڑی وغیرہ پہننا سب درست ہے۔ بعض خواتین کا خیال ہے کہ اگر ایام یعنی حیض و نفاس کے دوران مہندی لگائی جائے تو جب تک مہندی کا رنگ مکمل طور پر اتر نہ جائے پاکی کا غسل نہیں ہوگا،
عورتوں کا یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ غسل صحیح ہو جائے گا۔ غسل کے صحیح ہونے کے لیے مہندی کے رنگ کا اتارنا کوئی شرعاً نہیں ہے۔ عورتوں کو خاص ایام میں مہندی لگانا شرعاً جائز ہے، اور یہ خیال غلط ہے کہ ماہواری میں مہندی ناپاک ہو جاتی ہے۔ زیر ناف کے بالوں کو مونڈنا سنت ہے، ان کو اکھیڑنا یا نورا وغیرہ کے ذریعے صاف کرنے کا بھی یہی حکم ہے، لیکن ان کو کینچی سے کترنے کی صورت میں سنت ادا نہیں ہوتی۔ نیز جو بال پاخانہ کے مقام کے ارد گرد ہوتے ہیں ان کو صاف کرنا بھی مستحب ہے۔ بغل کے بال صاف کرنا سنت ہے۔ عورتوں کو بال صفا پاؤڈر وغیرہ کے ذریعے بھی صاف کرنا جائز ہے، بلکہ اولا ہے۔ غیر ضروری بالوں کے لیے عورتوں کے پاؤڈر یا بال صفا صابن وغیرہ استعمال کرنے کا حکم ہے۔ لوہے کا استعمال ان کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، مگر گناہ بھی نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے زیر ناف کے بالوں کو اکھیڑیں اگر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں، کیونکہ اس وجہ سے شوہروں کی رغبت ان کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ زیر ناف کے بال مونڈنے، بغل کے مونڈنے، ناخن ترشوانے اور مونچھ ہلکی کرانے کا وقفہ 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ 40 دن کے اندر اندر ہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ عورت ایام حیض میں مقدس مقامات مثلا مسجد میں نہیں جا سکتی، قرآن مجید کو نہیں چھو سکتی، تاہم وہ کسی اور چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ کھانا پکا سکتی ہے۔ شریعت کے مطابق مرد ایسی حالت میں عورت سے جماع کے علاوہ سب کام لے سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کنگھا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دھوتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی چیز اٹھا کر لانے کے لیے کہا، میں نے ناپاکی کا عذر کیا تو فرمایا کہ ناپاکی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سوال: ناپاکی کی حالت میں اللہ کا نام لینا، ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا یا پھر اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ تو ان سوالوں کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ناپاکی کی حالت میں اگر تو جنابت کی حالت میں ہے، جنوبی شخص ہے، تو جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے۔ آپ نماز بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نماز کے لیے ہمہ قسمی طہارت کا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اب چاہے وہ تلاوت دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو، اور قرآن کریم کو چھونا بھی جائز نہیں ہے، خواہ وہ ایک ہی آیت کسی کاغذ پر لکھی ہوئی بھی کیوں نہ ہو، تو اس کا چھونا بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ جنوبی شخص حالت جنابت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، تو جنوبی شخص کے لیے یہ سب چیزیں منع ہیں۔ ان کے لیے طہارت کا ہونا ان تمام عبادات کے لیے شرط ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی شخص کسی کو سلام کرنا چاہے تو حالت جنابت میں، یعنی میاں بیوی نے ازدواجی تعلق قائم کیے تھے یا پھر احتلام ہو گیا تھا جس کی وجہ سے غسل فرض ہوا، تو ایسا شخص ذکر اذکار بھی کر سکتا ہے، تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتا ہے، اسی طرح درود پاک پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کر کے یہ سارے معمولات انجام دیں۔ البتہ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہی ذکر اذکار وغیرہ کر لیتا ہے، درود پاک پڑھ لیتا ہے، اذان کا جواب دے لیتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار تسبیحات وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ سوال: جب کوئی نیک مرد انتقال کرتا ہے اسے جنت میں 70 حوریں خدمت کے لیے دی جائیں گی، لیکن جب کوئی عورت انتقال کرتی ہے تو اس کو کیا دیا جائے گا؟ جواب: وہ اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ جنت میں سب کی عمر اور قد برابر ہوگا، بدن نقائص سے پاک ہوگا، شناخت حلیہ سے ہوگی۔ جن خواتین کے شوہر جنتی ہوں گے تو وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی اور حورین کی ملکہ ہوں گی، اور جن خواتین کا یہاں نکاح نہیں ہوا ان کا جنت میں کسی سے نکاح کر دیا جائے گا۔ بہرحال دنیا کی جنتی عورتوں کی جنت کی حوروں پر فوقیت ہوگی۔ سوال: جب کسی شخص کو کسی کام میں نقصان ہوتا ہے یا کسی مقصد میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ آج صبح سویرے نہ جانے کس منحوس کی شکل دیکھی تھی، جبکہ انسان صبح سویرے بستر پر آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے
اپنے ہی گھر کے کسی فرد کی شکل دیکھتا ہے تو کیا گھر کا کوئی آدمی اس قدر منحوس ہو سکتا ہے کہ صرف اس کی شکل دیکھ لینے سے سارا دن نحوست میں گزرتا ہے؟ جواب: اسلام میں نحوست کا تصور نہیں، یہ محض توہم پرستی ہے۔ سوال: عموماً بزرگ کہتے ہیں کہ عصر کی اذان کی تھوڑی دیر بعد جھاڑو نہیں دینا چاہیے، چپل کے اوپر چپل نہیں رکھنی چاہیے، جھاڑو کھڑی نہیں کرنی چاہیے، چارپائی پر چادر لمبائی والی جانب کھڑے ہو کر نہیں بچھانی چاہیے۔ جواب: یہ ساری باتیں شرعاً کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ان کی حیثیت توہم پرستی کی ہے۔ سوال: شوہر کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہوں یا کوئی معاملہ پیش آیا ہو ان کو دوسروں سے کہنا کیسا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان بھیدوں کے بتلانے پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب ہوتا ہے۔ سوال: کوئی شخص اپنے محلے کی غیر محرم عورتوں کو پردہ میں رکھ کر حیض و نفاس کا مسئلہ، نماز، روزہ، پاکی ناپاکی کے بارے میں واعظ و نصیحت سنائے اور بتلائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ثابت ہے، لیکن اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو پھر احتیاط کرنا چاہیے۔ خاص کر حیض و نفاس کے مسائل اپنی محرم عورتوں کو سمجھا دیں اور پھر وہ عورتیں دوسری عورتوں کو سمجھا دیں، جیسا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم سمجھایا کرتی تھیں، یا مردوں کو سمجھا دیں، وہ اپنی عورتوں کو سمجھا دیں۔ غیر محرم عورتوں کے ساتھ خلوت ہرگز نہ کریں کہ یہ ممنوع ہے۔ سوال: باریک کپڑا پہننا کیسا ہے؟ جواب: باریک کپڑا جس سے اندر کا جسم یا بالی نظر آئے، جیسے شیفون، نیلون، باریک تنزیب وغیرہ کا پہننا اسی وقت جائز جب اندر بھی کچھ پہنی ہوئی ہو، اور ورنہ اس کا کپڑا پہننا اور دونوں برابر اور ناجائز ہیں۔ سوال: اگر کسی عورت کی چوٹی کے بال بڑے چھوٹے ہوں تو ان کو برابر کرنے کے لیے بال کاٹنا کیسا ہے؟ بعض عورتیں اپنی لڑکیوں کے بال بطور فیشن کاٹتی رہتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ بال قدرتاً چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ کاٹنے سے چوٹی چھوٹی ہوگی، لہٰذا بال نہ کاٹے جائیں۔ چھوٹی بچیوں کے بال بھی بطور فیشن کاٹنا منع ہے۔ سوال: عورت کو اگر شوہر فیشن کے طرز پر بال کاٹنے کے لیے کہے یا عورت خود بطرز فیشن بال کاٹے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر شوہر عورت کو فیشن کے طور پر بال کاٹنے کے لیے کہے یا عورت از خود فیشن کے انداز پر بال کاٹے تو یہ سخت گناہ کا کام ہے اور حرام ہے، اور گناہ کے کام میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں۔ کیا پیشاب بیٹھ کر کرنا ضروری ہے؟ جبکہ معلوم ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے آپ کا بدن اور کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور بعض جگہوں پر تو بیٹھنے والی جگہ ہوتی ہی نہیں، صرف پیشاب کرنے کی سہولت میسر ہوتی ہے۔ پیشاب کے وقت صفائی کا خیال رکھنا اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو عذاب کی وعید سنائی ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ پوری احتیاط کے ساتھ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے، لیکن اگر مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی مجبوری ہے، اس لیے اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے زیادہ احتیاط برتی جا سکتی ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے زیادہ اچھے طریقے سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جس صورت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ کسی عذر اور مجبوری کے بغیر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے دیکھا تو آپ نے مجھے منع کیا، اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ عذر کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بعض روایات میں ذکر آتا ہے، اس لیے بیماری یا کسی دوسری مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جائز ہے۔
بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بیٹھ کر کرنے سے صفائی نہیں رہ سکتی، جبکہ ایسے مقامات پر کھڑے ہو کر کرنے سے گندگی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی جائز ہے، کیونکہ اسلام کا اصل مقصد طہارت اور نظافت ہے۔ جس طرح یہ قائم رہ سکیں وہ طریقہ بہتر ہے، لیکن بنیادی اور فطری طریقہ تو بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ہے، لہٰذا اسی عادت کو اپنانا چاہیے۔ سوال: بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کاٹا ہوا ناخن کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو وہ شخص جس نے ناخن کاٹا ہے دشمن بن جاتا ہے۔ کیا پتلیوں کا پھڑکنا کسی خوشی یا غمی کا سبب بنتا ہے؟ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا آگے جانا خطرے کا باعث بن جائے گا؟ جواب: یہ تینوں باتیں محض توہم پرستی کے زمرے میں آتی ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ سوال: عموماً بزرگ کہتے ہیں کہ عصر کی اذان کے تھوڑی دیر بعد جھاڑو نہیں دینا چاہیے، چپل کے اوپر چپل نہیں رکھنی چاہیے، جھاڑو کھڑی نہیں کرنی چاہیے، چارپائی پر چادر لمبائی والی جانب کھڑے ہو کر نہیں بچھانی چاہیے۔ جواب: یہ ساری باتیں شرعاً کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ان کی حیثیت توہم پرستی کی ہے۔ حیض کے زمانے میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا درست نہیں۔ اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہونے کے بعد بھی اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، پاک ہونے کے قضا رکھنے پڑیں گے۔ اگر فرض نماز پڑھتے ہوئے حیض آ گیا تو وہ نماز بھی معاف ہو گئی، پاک ہونے کے بعد اس کی قضا نہ پڑھیں، اور اگر نفل یا سنت میں حیض آ گیا تو اس کی قضا پڑھنا پڑے گی، اور اگر آدھے روزے کے بعد حیض آیا تو روزہ ٹوٹ گیا، جب پاک ہوں تو قضا رکھیں گے۔ اگر نفل روزہ میں حیض آ جائے تو اس کی بھی قضا رکھیں گے۔ اگر نماز کی اخیر وقت میں حیض آیا اور ابھی نماز نہیں پڑھی تب بھی نماز معاف ہو گئی۔ بدن میں یا کپڑے پر منی لگ کر سوکھ گئی تو کھرچ کر خوب مل ڈالنے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر ابھی سوکھی نہ ہو تو فقط دھونے سے بھی پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے پیشاب کر کے استنجا نہیں کیا اور ایسے وقت منی نکلی تو وہ ملنے سے پاک ہو گئی، اس کو دھونا چاہیے۔ سوال: اکثر لوگ اور عورتیں اور مردوں کو جمع کر کے ایک ایک پارہ قرآن مجید کا ہر شخص کو دے کر پڑھواتے ہیں، یا یتیم خانے یا مدرسے کے بچوں کو بلا کر قرآن شریف پڑھوا کر اپنے مرحوم رشتہ داروں کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ ایسا کرنا گناہ تو نہیں ہے، یہ بدعت ہے یا نہیں؟ واضح رہے کہ پڑھوانے کے بعد بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں یا نہیں۔ جواب: قرآن کریم پڑھ کر ثواب پہنچانا مفید ہے، ہرگز گناہ نہیں، لیکن اس کے لیے یہ صورت اختیار کرنا کہ مجمع اکٹھا کیا جائے یہ ثابت نہیں۔ یہ کھانا پڑھنے اور ختم کرنے کی اجرت میں آتا ہے، جو کہ شرعاً منع ہے۔ فتاوی بزاریہ اور در المختار میں ہے اور اس کو بدعت اور مکروہ لکھا ہے۔ اس کو اجرت کے تحت پڑھنے سے ثواب نہیں ہوتا بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ سوال: عورتوں کے ہاتھ پر بیعت جائز ہے یا نہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھ پر کسی نے بیعت نہیں کی۔ خلفائے راشدین اور بعد کے اکابر اہل اللہ کے یہاں بھی دستور نہیں ملتا، اس لیے عورت کو پیر بنا کر اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے۔ سوال: قبر کو بوسہ دینا شرعاً جائز ہے یا کہ حرام؟ جواب: قبر کو بوسہ دینا بنیت عبادت اور تعظیم کفر ہے، اور بلانیت عبادت بوسہ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ سوال: رواج ہے کہ جب بچے کو پہلا روزہ رکھواتے ہیں تو افطار کے وقت اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ایک یا دو دیگ کھانا پکا کر دوست احباب اور رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں اور مسجد میں افطار کے لیے کھانا بھیجا جاتا ہے، تو کیا ایسے کھانے کا ثبوت کسی حدیث میں ثابت ہے یا نہیں، اور طریقہ مذکورہ جائز ہے؟ کھانا بھی جائز ہوگا یا نہیں؟ جواب: اس رسم کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، اس کو ثواب سمجھ کر کرنا دین میں اپنی طرف سے زیادتی کرنے کی وجہ سے بدعت اور ناجائز ہے، بلکہ ثواب نہ بھی سمجھے تو بھی اس کا ترک لازم ہے، کیونکہ یہ ایسی رسم بن چکی ہے جس کی قباحت اہل عقل پر ظاہر ہے۔ سوال: عورتیں جو ناخن پالش لگاتی ہیں کیا اس کا لگانا جائز ہے یا ناجائز؟
جواب: ایسی تزئین حرام ہے جو شرعی فرائض کی صحت سے مانع ہو۔ جو چیز بدن تک پانی پہنچنے سے مانع ہو اس کی موجودگی میں وضو اور غسل صحیح نہیں ہوتا۔ اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ جتنی بھی نمازیں ناخن پالش لگا کر پڑھی ہیں وہ واجب الاعادہ ہیں، ساتھ ساتھ توبہ بھی۔ سوال: اگر پاک کپڑے پہن کر ناپاک کپڑے دھوئے جائیں تو کیا ناپاک کپڑوں کے چھینٹوں سے پاک کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ جواب: ناپاک چھینٹوں سے کپڑے ضرور ناپاک ہو جائیں گے۔ سوال: کہا جاتا ہے کہ نئے یا پرانے کپڑوں کو حیض کے دنوں میں استعمال کرنے کے بعد دھوپ میں سکھانے کے بعد وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ جواب: اگر ناپاک ہو گئے تھے تو صرف دھوپ میں سکھانے سے پاک نہیں ہوں گے، ورنہ سکھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حیض کے ایام میں پہنے ہوئے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے سوائے اس کپڑے کے جس کو نجاست لگ گئی ہو۔ سوال: اگر نماز کے اخیر وقت میں حیض آیا اور ابھی نماز نہیں پڑھی تھی تو کیا حکم ہے؟ جواب: تب بھی نماز معاف ہو گئی۔ سوال: اگر 10 دن سے کم حیض آیا اور ایسے وقت میں خون بند ہوا کہ نماز کا وقت بالکل تنگ ہے، اس بارے میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر 10 دن سے کم حیض آیا اور ایسے وقت میں خون بند ہوا کہ نماز کا وقت بالکل تنگ تو جلدی اور پھرتی سے نہا لیں۔ نہالیں کے بعد اگر ذرا سا وقت بچے گا جس میں صرف ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ سکتی ہیں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھ سکتی، تب بھی اس وقت کی نماز واجب ہو جائے گی اور قضا پڑھنی پڑے گی، اور اگر اس سے بھی کم وقت ہو تو نماز معاف ہوئے، اس کی قضا پڑھنا واجب نہیں۔